سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم دوستو، آزاد کاسٹ کے ایک اور نئے ایپیسوڈ میں ہم آپ کو ویلکم کر رہے ہیں اور ہمارے پاس مرد مجاہد مرد میدان فیاض الحسن چوہان صاحب واپس آ چکے ہیں۔ تو جی فیاض بھائی کیسے ہیں آپ؟ اللہ پاک۔ تو فیاض بھائی سے آج ہم نے بہت اہم گفتگو کرنی ہے کیونکہ آج پاکستان میں بڑے کرٹیکل معاملات چل رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ عمران خان نے یہ بول دیے کہ افغانستان میں جو ہوا اس کا افسوس ہے۔ تو یہ کتنی افسوسناک سٹیٹمنٹ ہے، اس کے اوپر بھی پوچھیں گے، لیکن ساتھ ساتھ عمران خان نے آج یہ بھی تسلیم کر لیا ہے کہ وفاقی حکومت نے جو معیشت ہے ملک کی وہ سنبھال لی ہے۔ اس کے ساتھ ہم نے عمران ریاض کے اوپر بریکنگ نیوز آج نکالنی ہے کہ عمران ریاض کدھر ہے، کیا ہو رہا ہے اس پورے معاملے پر۔ شہباز گل جو کہ آج کل کبھی نصرت جاوید صاحب سے لڑ رہے ہیں اور کبھی امریکہ کو شکایتیں لگاتا ہے کہ پاپا پاکستان نے یہ کر دیا، پاکستان نے وہ کر دیا، اس کی بھی آج حقیقت جانیں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہمارے پچھلے شو کے اوپر شہزاد اکبر نے رونا شروع کر دیا تھا، اس کی بھی وجہ جانیں گے کہ وہ کیوں رو رہا ہے۔ تو جی فیاض بھائی، پہلا سوال، عمران خان نے آج بولا ہے کہ افغانستان میں جو ہوا اس کا مجھے بڑا افسوس ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرحان صاحب، اس طرح ہے کہ ساری دنیا جانتی ہے کہ آج سے 3-4 دن پہلے فتنہ خوارج نے پری پلانڈ، جس طرح یہ ریگولر افغانستان کے بارڈر سے پاک فوج کے جوانوں اور افسروں پہ اور ان کی پوسٹوں پہ حملہ کرتے ہیں، انہوں نے حملہ کر کے ہمارے 16 جوانوں کو شہید کیا۔ اب اس شہادت کا اور اس پوری پاکستان اور ریاست کے خلاف اور فوج کے خلاف اور پاکستان کی بقا کے خلاف جو ان کی ایکٹیویٹی تھی، اس کے اوپر ایک کنسیکوینٹلی، آٹومیٹکلی، پرومپٹلی اور نیچرلی رسپانس ہر ملک کا یہی بننا تھا کہ وہ اس اٹیک کا ہم جواب دیتے ہیں، جواب دینا بنتا بھی تھا۔ اس پہ جناب پاکستان کی ریاست نے، حکومت نے، فوج نے پراپر جناب آپ کی طالبان کی حکومت کو انٹیمیٹ کیا کہ یہ بلنڈر آپ کے جناب سرحد سے یہ چیز ہوئی ہے، ہمیں ہمارے بندے ہمارے حوالے کرو۔ انہوں نے انکار کیا کہ بھائی ہمارے بس میں نہیں ہے، آپ اگر سمجھتے ہیں کہ یار یہ آپ کے اپنے پاکستانی ہیں تو یہ آپ کی مینجمنٹ ہے، لیکن ہم آپ کے ساتھ اس میں کوئی تعاون نہیں کر سکتے۔ اس پہ پھر مجبوراً جو رائٹ بنتا تھا، جو حق بنتا تھا ایز اے سوورن کنٹری پاکستان کا، پاکستان کی فضائیہ نے بہترین طریقے سے، پاکستان کی آرمی نے بہترین طریقے سے اٹیک کرتے ہوئے ان 16 جوانوں کی اور اس کے علاوہ ان سینکڑوں جوانوں اور افسروں کی شہادت کا بدلہ لیا جو پچھلے کئی سال سے، اور خصوصاً بانی تحریک انصاف اور جنرل فیض حمید کے سرسد کے پچھلے 3 سال سے جو اس پاکستان کے اندر فتنہ خوارج جو برپا ہوا ہے، ان سے پھر بدلہ لیا، پھر ایسا اٹیک کیا کہ پھر چراغوں میں روشنی نہیں رہی۔ ان کو سارا سمجھ آ گیا کہ ہرا سمندر گوبھی چندر بول میری مچھلی کتنا پانی، کہ تمہاری اوقات کیا ہے، تمہاری اوقات کتنی ہے، تمہاری کیپیسٹی کتنی ہے، تمہاری ورتھ کتنی ہے۔ یہ پھر پاکستان کی فوج نے ان سیاسی فتنہ خوارج کو، ان طالبان کو، ٹی ٹی پی کو پھر بتایا۔ اب اس پہ 2 سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ جب پاکستان کے 16 جوان شہید ہوئے اکٹھے، کیا اس پہ بانی تحریک انصاف نے کوئی بیان دیا؟ ایک بھی بیان نہیں دیا۔ کیا بانی تحریک انصاف جو روزانہ ریاست کے جو گھر جوائی بن کے وی آئی پی جناب جیل کاٹ رہے ہیں، ہر روز جناب کم از کم 15-20 جناب رشتہ داروں کو، عزیزوں کو، وکیلوں کو اور پارٹی لیڈروں کو ملاقاتیں کرتے ہیں اور ہر ملاقات پہ میڈیا کے ساتھ انٹریکشن کرتے ہیں، کیا انہوں نے کوئی ایک فکرہ، کوئی ایک لفظ مذمت کا اور ان کی اپریسیشن اور ان کی شہادت کو خراج تحسین پیش کرنے کا کوئی بولا؟ نہیں بولا۔ یا اس ٹی ٹی پی کی مذمت کی؟ نہیں کی۔ کیا انہوں نے افغانستان کی حکومت کی کوئی مذمت کی کہ یار تم اپنی سرزمین کیوں استعمال ہونے دے رہے ہو پاکستان کی بالکل نہیں کے خلاف؟ حالانکہ تم سابق وزیر اعظم ہو، تمہارا ایک ابھی بھی یہ ڈیکورم ہے کہ نیشنل انٹرنیشنل ایشوز کے اوپر کوئی بلنڈر ہو جائے تو تمہارا رائٹ بنتا ہے اور تمہاری ایک آفیشیل ڈیوٹی بنتی ہے۔ آفیشیل سے مراد کہ تمہاری ذمہ داری سابق وزیر اعظم کی حیثیت تم اس کے اوپر اسٹیٹمنٹ دو۔ ایک گڈ اسٹیٹسمین شپ
کا اظہار کرنے کے لیے، لیکن مجال ہے جو ایک لفظ اس کے اوپر انہوں نے بولا ہو، کچھ بھی نہیں بولا۔ اگلے دن پاک فوج اور ریاست پاکستان کی عزت، وقار، ڈگنیٹی اور اس کی بقا کے لیے یہ سٹرائک کرتی ہے، تو اس کے اوپر بانی تحریک انصاف یہ بیان دیتا ہے کہ بڑا افسوس ہوا جو افغانستان کے اندر ہوا۔ میں اس کے اوپر ایک ہی فکرہ کہوں گا کہ لخت لعنت ہے، ایک ہی فکرہ، بے شک۔ بس۔ اچھا فیاض بھائی، آج ملٹری کورٹ نے بھی سزائیں سنا دی، اور جو امریکہ، برطانیہ اور یورپ کا پریشر تھا اس کا پاکستان نے جواب دے دیا ہے، ایبسولوٹلی ناٹ۔ اور اس کے اوپر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ سوشل میڈیا پر تحریک انصاف والے اب کبھی امریکہ کے ترلے کر رہے ہیں، کبھی یورپین یونین کے کر رہے ہیں، کبھی یو کے کر رہے ہیں، تو یہ اب کیا مناظر چل رہے ہیں؟ سر جی، حسان نیازی صاحب کو سزا ہوئی ہے آج 10 سال کی۔ حسان نیازی صاحب کا 2020 کا جناب یہ ٹویٹ ہے، اس میں انہوں نے ٹرینڈ چلایا ہوا ہے۔ میرے حلقے میں ایک زنگی خان بنگی خان ہے، ان کی پراپرٹی کا جناب قضیہ تھا اپنے ہمسایوں کے ساتھ، ان کا تعلق نون لیگ کے ساتھ ہے، اس فیملی کا۔ انہوں نے وکیل کر لیا اس کو، جی، اس اب نارمل شخص کو، ٹھیک ہے جی، زنگی بنگی اور ان کے مخالف جو پارٹی تھی نون لیگ کی، ان کے ذہن میں تھا وزیر اعظم کا بھانجا ہے تو چلو جج جناب ہمیں سپورٹ کرے گا۔ یہ پنڈی کچہری میں آیا، بڑی بھاری فیس اپنی طرف سے اس نے لی، وہاں آ کے اس نے بدماشی شروع کر دی ان زنگی بنگی کے ساتھ، اپنے کلائنٹ کے ساتھ نہیں دوسرے مخالف کے ساتھ، اور عدالت سے اندر بھی اور عدالت کے باہر بھی بدتمیزی۔ انہوں نے عدالت کے باہر پھر جو اس کی کٹ چڑھی، اس کی ویڈیوز بھی موجود ہیں کہ یار تم گالی گلوچ کر رہے ہو، تم بد تہذیبی کر رہے ہو، تم بدتمیزی کر رہے ہو، عدالت کے اندر تم نے کی وہ برداشت ہو گئی، عدالت کے باہر بھی نکال رہے ہو۔ اس نے اس کے اوپر ٹرینڈ چلوایا تھا کہ ملٹری کورٹس فار زنگی خان، ملٹری کورٹس فار زنگی خان، محض اپنی کٹ کے اوپر جو مار کھائی اس کا غم اور غصہ یہ نکالا کہ جناب نیچے ٹرینڈ پراپر اس وقت چلا تھا، میرے خلاف بھی بولا یہ کہ فیاض الحسن چوہان کے چیف سپورٹروں نے جناب یہ کیا اور وہ کیا اور فلاں کیا۔ آج اس حسان نیازی کو جناح ہاؤس اور کمانڈر ہاؤس کے اوپر حملہ، اور وہاں پر کھڑے ہو کے پاک فوج کے افسر اور جوانوں کی وردی کو جس طریقے سے تضحیک، دشنام ترازی، لان تان کیا گیا، تو ساری دنیا نے دیکھا۔ آج اس کو 10 سال کی قید۔ اچھا، اب ایک بات اپنے ذہن میں رکھ لیں، پہلے 25 ہوئے سی کیٹیگری کے، یہ آج ہو گئے 65-69 جناب بی کیٹیگری کے، اب آنا اے کیٹیگری، پھر آنا ہے منصوبہ ساز۔ کہانی چل رہی ہے آہستہ آہستہ بانی تحریک انصاف کی طرف، تبھی تو چیخیں نکل کے جناب مذاکرات مذاکرات مذاکرات، جنہیں تیری مرضی نچا سوڑیاں تو چھتی چھتی منو رہا کرا سوڑیاں والی جو ایک غزل اور آئیڈیالوجی اور نیریٹو چلا ہوا ہے نا، جن کو یہ کہتے تھے آن مائی فٹ، ہو از پیپلز پارٹی اینڈ ہو از نون لیگ اینڈ ہو از ایم کیو ایم، دے آر نتھنگ، آئی ایم پاپولر، میں ہوں جناب پاپولر، میں ہوں کھل نائک، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر اس کے بعد وہ کہتے تھے میں کروں گا مذاکرات تو اسٹیبلشمنٹ سے، آئی ایس آئی سے، فوج سے۔ آج اسی پیپلز پارٹی، نون لیگ اور ایم کیو ایم اور استحکام پاکستان پارٹی، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی بی لیول کی لیڈرشپ کے ساتھ جناب بیٹھ کے اس طرح منتے ترلے کہ بھاجن بیجو دسو کیا کرنا جو کہ نہیں کرنا۔ تو جناب ان کو نظر آ رہا ہے کہ بی کیٹیگری کے بعد اگلے آپ کو 4-6-10 دنوں کے اندر اے کیٹیگری میں کون آ جائیں گے؟ میاں محمود الرشید، ڈاکٹر یاسمین راشد، اعجاز چودھری، مراد سعید، علی امین گنڈا پور، دس اینڈ دیٹ سارے۔ پھر آپ کے آ جانے ہیں منصوبہ ساز، اس میں بانی تحریک انصاف، فیض حمید، بشرا بی بی، یہ سارے۔ اس کے ساتھ جو درمیان میں جو ہونا ہے، اے کیٹیگری اور منصوبہ سازوں کے درمیان میں جو کہانی ہونی ہے، سر جو ضمانت پہ رہا ہے ان تمام تنصیبات کے اوپر حملے پہ، وہ سینکڑوں لوگ جو ضمانت پہ رہا ہو کے پچھلے 5-6-7-8-10 ماہ سے ایک ٹانگ پہ لڑیاں ڈال رہے تھے، دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کے اور ایک ٹانگ اوپر اٹھا کے کہ سانو تو کوئی ہاتھ ہی نہیں لا سکتا۔ 26 نومبر بھی انہوں نے کیا، ہر قسم کی گنڈا گردی پھر اس کے درمیان انہوں نے پچھلے 1 سال کی۔ سر ان کو گرفتار کیا جائے گا،
گرفتار کر کے پھر سینکڑوں لوگوں کو ملٹری کورٹ سے سزائیں اس کے علاوہ ہوں گی. یہ پورا پروسیس ہے. یہ دیر آئے درست آئے. کاش برطانیہ کی اگست کے پہلے اشرے والی روایات پاکستان کی حکومت, ریاست, عدالت, انتظامیہ اور پولیس اختیار کر لیتی تو پاکستان آج سیدھے ٹریک پہ ہوتا. اچھا فیاض بھائی, آج ایک اور انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ صحافیوں نے عمران خان سے سوال کیا ملکی معیشت کے متعلق, اور عمران خان نے ان کے سامنے تسلیم کیا ہے کہ حکومت نے واقعی معیشت سنبھال لی. ہاں بات تو سچ ہے نا, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب نے اور ان کی حکومت نے کچھ مشکل فیصلے کیے پی ڈی ایم کے دور میں, لیکن اب پچھلے 10 ماہ میں پاکستان کی اکانومی کو جناب سسٹینیبل, مینٹینیبل اور اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دیا. آپ کا پچھلے 6-7 ماہ میں 2 دفعہ شرح سود کم ہوا. اب یہ ٹیکنیکل چیزیں عام پبلک نہیں سمجھے گی, جی جی, لیکن جو تھوڑا بہت اکنامکس کی سوجھ بوجھ رکھتا ہے اس کو پتہ ہے کہ شرح سود یہ کوئی 16, 17, 18 تک پہنچا ہوا تھا. اب یہ 19 تک گیا ہے, 22 تک, ہاں 22 تک گیا. اب یہ آگے 13 پہ, جی جی, بلکہ 12-13 کے قریب. اور میری رپورٹ یہ ہے کہ اگلے 1-1.5 ہفتے کے اندر 2 سے 3% مزید نیچے آ رہا ہے انشاءاللہ. اور اس کو ٹارگٹ ہے 9 تک لانے کا, سنگل ڈیجٹ پہ. اس سے ہونا کیا ہے, اب میں جس بھی آپ کی جناب ریئل اسٹیٹ کے کاروبار سے, کنسٹرکشن کے کاروبار سے یا کسی بھی کاروبار سے متعلقہ کسی شخص سے میں بیٹھ رہا ہوں, اور اسپیشلی میرے والد صاحب کی فوتگی پہ جو لوگ مختلف شعبے کے آتے ہیں, ہر روز مجھے 15, 20, 30 بندے یہ بتاتے ہیں کہ بھائی جنوری کے مہینے میں بوسٹ آنا ہے پاکستان کی اکانومی میں بھی, اور خصوصاً ریئل اسٹیٹ میں. ریئل اسٹیٹ ایک ایسا کاروبار ہے جس کی وجہ سے تقریباً 15, 20, 30, 35 کاروبار اس سے جڑے ہوتے ہیں. اگلے مہینے بوسٹ انشاءاللہ آنا ہے تو پاکستان کی اکانومی آگے کی طرف گئی ہے. لیکن اگلے سے اگلے مہینے پھر تھوڑا سا کرائسس آئے گا جب آپ کی آئی ایم ایف کی نیکسٹ قسط آپ نے لینی ہے. آئی ایم ایف تو جناب وہ جناب سسرال ہے جناب بانی تحریک انصاف کا. انہوں نے پھر امریکہ کے اور پھر اس آپریشن گولڈ سمتھ کے جتنے اہلکار ہیں اور پھر یہ عالمی اور سہونی طاقتیں ہیں, انہوں نے تھوڑا سا پاکستان کے اوپر پریشر ڈالنا ہے. لیکن اس سے پہلے جو پاکستان کی اکانومی کو انڈیجینیسلی ایک اسٹیبلش کر دیا گیا ہے, یہ میاں شہباز شریف صاحب اور ان کی حکومت کا کارنامہ ہے, اس کو ماننا چاہیے. اچھا فیاض بھائی, اب آ جاتے ہیں شہباز گل کے اوپر. شہباز گل آج کل ٹویٹر پر ہر بندے کی ٹویٹیں پڑھ رہا ہے. ہو سکتا ہے آپ بھی رچرڈ گرنیل کے خلاف ٹویٹ کریں تو وہ آپ کی بھی ٹویٹ کو کوٹ کرے اور پھر نہ شکایت لگاتا ہے کہ ابو یہ دیکھیں فیاض الحسن چوہان نے آپ کو کیا کہہ دیا, اور پھر وہ بندہ بھی نا 24 گھنٹے تیار ہوتا ہے, وہ بھی کہتا ہے ہوئے ہوئے شہباز گل فکر نہ کرو میں آ رہا ہوں. خیر فائدہ تو کوئی نہیں ہو رہا. اب آج بھی دیکھیں ملٹی کورٹ سے سزائیں تو سنا دیں, لیکن یہ چل کیا رہا ہے, ان کو کچھ شرم بھی نہیں آ رہی. شہباز گل کے حوالے سے آپ نے مجھ سے زیادہ کون اس کو جانتا ہے, مجھ سے زیادہ کون اس کی کرتوتوں کو سمجھتا ہے. میرا ڈرائیور جب میں نیا منسٹر بنا 2018 اگست میں, اس کو امریکہ سے لا کے ایک مخصوص کمیونٹی کے انڈین را کا جو انڈر کور ایجنٹ ہے انیل مسرت, جی جی, برطانیہ کے اندر اس کا انڈر کور ایجنٹ ہے اور بانی تحریک انصاف کا جگری یار ہے اور بانی تحریک انصاف کا انویسٹر ہے. جو انڈین را سے پیسہ آتا ہے وہ انیل مسرت کے ذریعے سے آتا ہے, اور شہباز گل کا اصل سپورٹر اور اس کو لانچ کرنے والا انیل مسرت تھا. ڈچ کوٹ فیصلہ آباد کا رہنے والا ہے اور یہ بھی ڈچ کوٹ کا ہے. ٹھیک ہے جی, میرا بھی فیصلہ آباد ڈچ کوٹ کے ساتھ جو ہے نا سمندری ہے نا وہ داد کا گاؤں ہے. میں ان کی ساری ہسٹری جانتا ہوں, ان کے بیک گراؤنڈ, ان کا مذہبی نظریاتی سارے بیک گراؤنڈ میں جانتا ہوں. اس نے اس کو لانچ کیا, یہ آیا. میرا ڈرائیور جو سرکاری طور پہ ملا ہوا تھا ایز اے منسٹر اور اس کا ایز اے ایڈوائزر, وہ دونوں کولیگ بھی تھے اور دوست بھی تھے اور فیملی ٹرمز بھی تھے. اب جب ہم سی ایم سیکریٹریٹ میں دونوں پہنچتے تھے نا تو وہ دونوں باہر اکٹھے ہو جاتے تھے ایک ہی گاڑی میں, کبھی اس کی گاڑی میں کبھی اس کی گاڑی میں دونوں. میرے ڈرائیور نے ایک دن مجھے بتایا, میں نے یقین نہیں کیا, پھر اس نے مجھے 3-4 دفعہ ڈیٹیل سے بتایا. کہتا ہے کہ میں ایک دن شہباز گل کی گاڑی میں اپنے دوست کے ساتھ بیٹھا ہوا تو اچانک میں نے ڈیش بورڈ پہ ہاتھ مارا, اس کو کھولا تو اندر مخصوص قسم کی گولیاں, مخصوص قسم کی. اب میں ٹھیک ہے سر جی, وہ کیا کہتے ہیں ایسے اشارہ کر کے کوڈ, جی جی, مخصوص قسم کی ڈھیر ساری. میں نے اس سے پوچھا یہ کیا ہے,
اس نے کہا یہ میرا باس ہے, یہ لے کے آتا ہے شہباز گل, اور یہ نا مختلف بیوروکریٹس کو, سیاستدانوں کو اور اپنے کولیگز کو, وزراء کو یہ تحفے میں دیتا ہے. ہو سکتا ہے ان کو پلمنری ہائپر ٹینشن کا مسئلہ ہو, اس لیے دیتے ہیں, کیا پتہ. بڑا مخصوص قسم. اب یہ تو میں آپ کو بالکل سچی کھری. جی جی. اس کے علاوہ میں بہت کچھ جانتا ہوں جو آپ میں پسلی نہیں ہے, نہ آپ کے ادارے میں کہ وہ اس کو چلا سکے. میں سب جانتا ہوں اس کا لیول کیا ہے, اس کا کیلیبر کیا ہے, اس کا خاندان میں جانتا ہوں, اس کے سارا بیک گراؤنڈ جانتا ہوں. کہتا تھا میری دادی جو ہے نا وہ آلو گوبھی پکا رہی تھی تو پاکستان بنا, تو اب جو آلو ٹھپر جو پکا رہے ہو نا وہاں بیٹھ کے, کبھی انکل رچرڈ کرنیل کو, اور کبھی آنٹی تلسی گیبرٹ کو, اور کبھی جناب پھپھڑ وہ آپ کا ٹیم برچٹ اس کو, ایک روہت کھنہ بھی تو ڈھونڈا ہوا. سر سارے کے سارے ٹاپ کلاس کے یہودی لابی, اسرائیل کے سپورٹر, اسرائیل کے ماننے والے. اب سنیں ذرا تسلی سے پوری پاکستانی قوم, یہ جناب آپ کا ہے ٹیم برچٹ, جس کی تعریفیں یہ صبح دوپہر شام کرتے ہیں, اور جو کبھی سینٹ کی کمیٹی کے اندر پچھلے کئی ماہ سے بانی تحریک انصاف کا سپورٹر بنا ہوا ہے, کبھی کانگریس کی کسی میٹنگ کے اندر یہ ان کا کانگریس مین ہے. یہ جناب ہے. اس سے لوگوں نے پوچھا کہ بھائی تم جب غزہ کی جنگ شروع ہوئی پچھلے سال اکتوبر, کہ بھائی تم لوگ کیا کر رہے ہو. لوگوں نے کرٹیسائز کیا. اس نے ٹویٹ کیا وی کین سپورٹ آور الائی اسرائیل اینڈ لیٹ دیم ہینڈل اٹ آن دیئر اون ایٹ دا سیم ٹائم اینڈ آئی سسپیکٹ دے ول. اس نے کہا اسرائیل ہمارا اتحادی ہے, اس کو کرنے دو جو کرتا ہے, اس کو طریقہ آتا ہے جانا فلسطین کو ڈیل کرنے کا اور ان مسلمانوں کو, وہ کر لے گا. اور پھر اگلی سنیں, اسی ٹیم برچٹ نے ٹویٹ کیا پاکستان جیلڈ اٹس لیڈر دیٹ واز لائل ٹو امریکہ, وائی ہیز آور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ڈن نتھنگ. یہ اس کا ٹویٹ ہے, اور یہ کوئی فیبریکیٹڈ فیک غلیظ اعظم عمران ریاض کی طرح کی یا اس کی ان کی تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم کی طرح کی اپنے بنائے ہوئے آڈیو ویڈیو یا ڈاکومنٹ نہیں ہے. یہ بالکل اس کا اپنا ٹویٹ, اس کا اسکرین شاٹ ہے. ٹھیک ہے جی. پھر اس سے آگے آ جائیں. آج کل ایک تلسی گیبرڈ, جس کی صبح دوپہر شام شہباز گل, شہزاد اکبر, معید پیرزادہ اور یہ سارے کے سارے عمران ریاض وہ جناب اس کا تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں. اس کا سنیں تازہ ترین اس کی ویکیپیڈیا پہ جو اس کا انٹروڈکشن ہے, تازہ ترین, یہ آپ سن لیں. اسرائیل اینڈ فلسطین کے حوالے سے اس کے ویوز اسپیشل بیان کیے گئے ہیں تلسی گیبرڈ کے حوالے سے. آفٹر حماس October 7, 2023 attack on Israel, Gabbard came out strongly in support of Israel and condemned Hamas, calling it an Islamist terrorist organization. In November 2023, she attended the March for Israel at the National Mall in Washington. یہ آج کل ڈونلڈ ٹرمپ نے جو اپنی نئی کابینہ بنا رہا ہے اس میں ڈائریکٹر انٹیلیجنس نیشنل انٹیلیجنس اس کو بنایا ہے. یہ اس وقت چیف سپورٹر ہے بانی تحریک انصاف کی. فرحان بھائی ہر پوری دنیا کے اندر, یورپ اور مغرب کے اندر, برطانیہ اور امریکہ کے اندر, ہر صہیونی لابی کا بندہ کپڑے اتار کے ننگے ہو کے وہ بانی تحریک انصاف کے حق میں آ گیا باہر. میں حیران ہوں یار, پاکستان کی وہ عوام کی جو اچھی خاصی عوام توبہ طائب کر چکی ہے, اچھی خاصی عوام سٹیپ بیک کر چکی ہے اس نقدہ کوکا کی تحریک سے, لیکن جو ابھی تک جڑے ہوئے ہیں اور سچے پاکستانی ہیں, سچے مسلمان ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہیں شرم آنی چاہیے, حیا آنی چاہیے, عقل آنی چاہیے کہ یار تم کس رستے کے اوپر چل رہے ہو. تمہیں حالات نظر نہیں آ رہے, تمہیں سمجھ نہیں آ رہی. A man is known by his company he keeps. یہ ہمیں پہلی جماعت میں انگلش میں محاورہ سکھایا جاتا تھا. جیسی روح
ویسے فرشتے. یہ اردو میں ہمیں پڑھایا جاتا تھا پہلی کلاس سے. او بھائی تمہارے ساتھ چلنے والے فیاض الحسن چوہان کا لیول قبضہ گروپ ہوگا, منشیات فروشی ہوگا, ناجائز فروشی ہوگا. میرے ارد گرد ہر وقت وہ بیٹھے ہوئے لوگ ملیں گے, میرے حق میں بولنے والے ہر وقت وہ لوگ ملیں گے. نیچرل سی بات ہے. پاکستان کی عوام کو نظر کیوں نہیں آ رہا یار؟ یار مجھے بتاؤ, کوئی امام کعبہ نے, کوئی امام مسجد نبوی نے, کوئی امام جناب جدہ کی کسی مسجد نے, کسی ملیشیا کے کسی اسکالر نے, کسی انڈونیشیا کے کسی مذہبی اسکالر نے, کسی قطر کے سیاسی اسکالر نے, کسی یو اے ای کے سماجی اسکالر نے, کسی سعودی عرب کے سائنسی اسکالر نے, میں اسلامی نہیں کہہ رہا, مسلمان نہیں کہہ رہا, میں دنیا داری کے جتنے ایکسپرٹس ہیں جو سمجھتے ہوں کہ یار یہ بندہ ایسا مافوق الفطرت شخص ہے کہ امت مسلمہ کے لیے سرمایہ ہے, ہیرا ہے, سونا ہے, چاندی ہے, اثاثہ ہے, جو یہ سمجھتے ہوں گے. کیونکہ ایکسپرٹ کے متعلق جانتا ہے نا. بالکل ایسے میں میڈیا پرسن ایکسپرٹ ہوں گا, آپ میڈیا پرسن ایکسپرٹ ہوں گے, تو میں آپ کے متعلق جانتا ہوں گا فرحان ورک کتنی ورتھ والا, کتنی پروفیشنسی والا, کتنی کیپیبلٹی والا انسان ہے. کیا امت مسلمہ میں سے یا مسلم دنیا میں سے یار کوئی مجھے ایک بندہ بتا دو یار 3.25 سالوں میں, اور جس نے شرم و شرمی میں بھی کوئی ایک لفظ اس کے حق میں بولا ہو. کچھ بھی نہیں بولا, کچھ بھی نہیں. سیاسی حوالے سے, سماجی حوالے سے, مذہبی حوالے سے, دینی حوالے سے, اخلاقی حوالے سے, جغرافیائی حوالے سے, نیشنل پالیٹکس کے حوالے سے, ریجنل پالیٹکس کے حوالے سے, انٹرنیشنل پالیٹکس کے حوالے سے اس کنٹیکس کے اندر کوئی آرگو کیا ہو کہ یار بندے کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, یہ بندہ بڑا ہیرا ہے, یہ بندہ بڑا ہی قابل اعتماد ہے, یہ امت مسلمہ کو عروج تک لے جائے گا, یہ پاکستان کو آسمان کی بلندیوں تک لے جائے گا, خدا کا واسطہ ہے یار اس کو چھوڑ دو, خدا کا واسطہ اس پہ رحم کھاؤ. جنرل عاصم منیر صاحب, میاں شہباز شریف صاحب, پاکستان کی عدلیہ, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ, سنگل. اچھا لیکن جو نکلا یار خدا کی قسم وہ الو کا پٹھا جو ہے نا وہ اینٹی پاکستان نکلا. اچھا فیاض بھائی, اس کے اوپر میں اب آج کل نا سوشل میڈیا پر ٹویٹ کرنا کم کرتی ہے. اب اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک بندے کی دوسرے بندے کے ساتھ جنگ ہوتی ہے بیانیے کے اوپر, کہ میں ایک بات کہہ رہا ہوں, آپ دوسری بات کہہ رہے ہیں, لیکن ہم دونوں میں ایک چیز کامن ہے کہ ہم دونوں ملکی مفاد کا تحفظ چاہتے ہیں. ہاں میرا نظریہ جی نواز شریف ہو سکتا ہے یا شہباز شریف ہو سکتا ہے, آپ کا نظریہ عمران خان ہو سکتا ہے, لیکن الٹیمیٹلی ہمارا ایجنڈا پاکستان کی فلاح ہے. تو ہمارے بیچ میں کچھ ٹی او آرز بنے ہوتے ہیں. یہاں پر آج کل سوشل میڈیا پہ یہ نظر آ رہا ہے کہ اتنی بغیرتی ہو گئی ہے کہ آپ جا کے امریکہ کے تلے, جی پاکستانی ریاست نے یہ کر دیا, جی فلانے نے یہ کر دیا, جی مطلب اب میں کیا لڑوں ایک بندے سے جو غیرت چھوڑ چکا ہے. چلو یار میں تو معاملات ہیں, فیملیز ہیں, کوئی چیزیں ہیں, آپ پیور اس میں کھبے ہوئے ہیں, آپ ایک مہربانی کریں. جی یہ جتنے الو کے پٹھوں کی سے نا وہ پوری بریگیڈ ہے نا سیاست میں جو ہیں وہ, اور جو میڈیا کے تجزیہ نگار اور اینکر ہیں, ان کی نا مارچ 2022 سے لے کے دسمبر 2022 تک کہ کلپس نکالیں, ہم کوئی غلام ہیں, ایبسلیوٹلی ناٹ. ان کی درس, ان کی تدریس, لا الہ الا اللہ, ان کی تدریس, ان کی درس ہے. جی یہ اینکر, یہ ویلاگرز, یہ تجزیہ نگار, ان کے ایک تو وہ کلپس نکالے سب کے انشاءاللہ, جس میں انہوں نے موٹیویٹ کیا واحد لیڈر جو امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کیا, اور امریکہ نے اس کو اٹھا کے باہر کیا. امریکہ اس کو دیکھنا نہیں چاہتا, فوج امریکہ کی غلام ہے, نکل آؤ پاکستانیوں, امریکہ کے خلاف اپنی نفرت کے اظہار کے لیے بانی تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہو. جو ایک تو یہ نکالے, لمبا چوڑا نہیں, مارچ 2022 دسمبر 2022, ٹھیک ہے جی, 10 مہینوں. پھر ان کی پچھلے 3 مہینوں کی انہی بغیرتوں کی. اور میری آپ سے گزارش ہے جی, میں نے فکرہ کہا ہے نا, اس کو اپنے نہیں کاٹنا, اپنا کاٹنا نہیں ہے, نہیں کاٹ, اس کو ٹیم ہی نہیں کرنا ہے, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے. ہاں ان بغیرتوں کے پھر آپ پچھلے 3 مہینوں کے ان ساروں کے, یہ کچھ 14-15 بندوں کے سر, زیادہ نہیں, جی زیادہ نہیں, ان کے کلپ اب چلاؤ. انکل رچرڈ گرنیل, آنٹی تلسی گیبرڈ, پھپھڑ جناب آپ کا ٹم برچٹ, جی ٹھیک ہے جی, امریکہ تیرے غلام, امریکہ
تیری عظمت کو سلام، امریکہ تیرے سے آگے کوئی نہیں، امریکہ تو ہی تو، امریکہ آ رہا ہے، بانی تحریک انصاف کو چھڑا رہا ہے. جی جی ٹھیک ہے جی. ابو جی ان کے وہ دو ہر ایک ہے نا، جی جی ہر ایک ہے، 3 کلپ جی جی چلائے، پھر 3 کلپ یہ چلائے، پھر ٹھیک ہے. 3 کلپ اس کے. ان کو تو ننگے کرو یار کچھ طریقے سے، پہلی چیز. اور ایک اور آپ کو دلچسپ بات بتا دوں، شہزاد اکبر والا بھی وہ بات پہ کرتے ہیں. پہلے چلیں. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، فرحان بھائی، دنیا میں اس وقت نا 3 انتظار ہیں، 3 انتظار. مسلمانوں کو امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتظار ہے، اور قومیں کو ڈونلڈ ٹرمپ کی کال کا انتظار ہے. بانی تحریک انصاف کے حق میں 3 انتظار ہے اس وقت، 3 انتظار. اور بے شرمو، تم نے امریکہ کے خلاف نفرت کا بہانہ کر کے اپنی پاک فوج، جس کے ہر روز 20 جوان شہید ہوتے ہیں، قسم خدا کی میں درد دل سے کہہ رہا ہوں، مجھے کوئی کسی آرمی چیف سے یا ISI چیف سے لینا دینا نہیں ہے. میری زندگی کی کوئی خواہش نہیں ہے کہ میں کسی آرمی چیف کو یا ISI چیف سے ملاقات بھی کروں. میرا بلڈ گروپ P+ ہے، پاکستان پلس. میری نیشنل انٹرنیشنل پالیٹکس پہ نظر ہے. میں اللہ پاک کے فضل و کرم سے، نبی پاک کے صدقے ایک پڑھا لکھا انسان ہوں. مجھے پتا ہے کہ پاکستان کے خلاف کون کون سی سازش کہاں کہاں سے، میں 2 دفعہ حکومتوں میں رہا ہوں. میں درد دل سے کہہ رہا ہوں، درد دل سے، یار جو فوج ہماری بقا کی ضامن ہے، جو فوج ہماری عزت اور وقار کی ضامن ہے، جو فوج اور ایٹمی پروگرام، واحد اس وقت ہماری اکانومی تو کوئی نہیں ہے. جی جی 3 چیزیں ہوتی ہیں دنیا میں، یا معاشی طور پہ آپ مضبوط ہیں، یا فوجی طور پر، دفاعی طور پہ آپ مضبوط ہیں. دفاع 2 چیزیں ہیں، فوج اور ایٹمی میزائل پروگرام. معاشی حوالے سے تو ہم ہیں نہیں، حالانکہ ہم دنیا کی سپر پاور 10 سالوں میں بن سکتے ہیں. میں آپ کو سچی بات بتاؤں، میں منسٹر رہا ہوں، میں پاکستان کے سارے معاشی حالات جانتا ہوں، سمجھتا ہوں. میں کوئی دیوانے کی بڑ نہیں مار رہا. 10 سال پاکستان کے اندر اگر ایک حکمت اور تدبر کے ساتھ باصلاحیت لیڈرشپ ہو تو قسم خدا کی پاکستان سپر پاور بن سکتا ہے. اب ہم معاشی طور پہ تو مضبوط نہیں ہوئے، تو دفاعی طور پہ جس وجہ سے پاکستان قائم ہے، آج ان الو کے پٹھوں نے، اس بانی تحریک انصاف نے اور اس کے ساتھ چیلے چانٹے، انہوں نے پاکستان کو اس امریکہ کے خلاف ایک جعلی نفرت کے بہانے ان کے خلاف نفرت پیدا کی. اللہ پاک کی ذات ان کو ذلیل و خوار کرے گا، کر رہی ہے اور کر رہی ہے. یہ تھوکا نہیں چاٹ رہے، یہ اپنی شٹ چاٹ رہے ہیں. یہ بھی سن لیں، ہر روز امریکہ کے حق میں، خدا کی قسم، میں وہ سمینہ پاشا، اس کے میں وہ بعض میری نظر سے گزرتے ہیں، اس عمران ریاض، اس کے گزرتے ہیں نظر سے، معید پیرزادہ کے، اسابر شاکر کے، وہ جناب شہزاد اکبر، شہزاد گل، شہباز گل، ان کے، وہ وجاہت اس خان کے. تڑیا دے رہے ہیں 2 مہینے سے، امریکہ آ رہا ہے بانی تحریک انصاف کو بچانے کے لیے. ساروں کی جناب تھر تھر کانپ رہے ہیں. جنرل عاصم منیر تھر تھر کانپ رہا ہے، وزیر اعظم تھر تھر کانپ رہا ہے. او خدا کے بندو، وہ بندے کھاتے ہیں، وہ بندے کھاتے ہیں. میں نے پہلے بھی کہا تھا، بینگ اے پاکستانی، اور حق سچ بات کی تھی. میں آج بھی کہہ رہا ہوں، دنیا کے کرپٹ ترین اگر پالیٹیشین ہے کسی ملک کے تو وہ امریکہ کے ہیں. دنیا کے اندر بکنے والے سب سے زیادہ اگر کوئی بکاؤ مال کانگریس مین اور سینیٹر ہیں تو امریکہ کے ہیں. اسرائیل کے پاس دنیا جہان کا پیسہ ہے، ان کے پاس اپنے اثاثے، اپنے پپیٹ، اپنے لارنس آف عربیہ 2 کو بچانے کے لیے وہ اپنے ان سارے. اور ایک چیز اور آپ کو ڈسکلوز کر دوں، یہ رچرڈ گرنیل کا نا اکاؤنٹ وہ خود استعمال نہیں کر رہا. یہ جبران الیاس ٹائپ جو ہے نا، ان کے PTI کے جو ہے نا، وہ یوتھڑ، جی جی وہ تو واضح نظر آ رہا ہے، وہ استعمال کر رہے ہیں. کل بلکہ اس کو پیسہ لگا ہوا ہے، جی جی اس نے کہا ٹھیک ہے جی جو مرضی استعمال کرو.
اس کو پیسے سے قرض ہے, جی جی پیسہ لے کے لگا. وہ کل بلکہ وہ خواجہ آصف نے ایک ٹویٹ کیا یہ آپریشن گولڈ سمتھ کے اوپر. اچھا خواجہ آصف ٹویٹ کرتا ہے اردو میں, زیک گولڈ سمتھ رپلائی کرتے ہیں انگریزی میں, اور اسی کے 1 سیکنڈ بعد رچرڈ گرنیل آ کے اس کو ری ٹویٹ کر دیتا ہے. اچھا فیاض بھائی تڑیاں اس کے اوپر خواجہ آصف کو لگا رہے ہیں یہ سارے کے سارے, یہ سارے کے سارے. جی جی اب میرے منہ سے لفظ نکلتے میں روک رہا ہوں. یہ اس کو تڑیاں لگا رہے ہیں کہ ہاں جی امریکہ ہمارا باپ ہے, آجا. ہم کوئی غلام ہیں؟ ایبسلیوٹلی ناٹ. بلکہ اس کے اوپر وہ ایک مشہور شاعر احمد فرحات کا ایک شعر بھی آ گیا, سبق پھر پڑھ بغیرتی کا, بے شرمی کا, ڈٹائی کا, بنایا جائے گا تجھ سے بیانیہ عمران خان کی رہائی کا. اچھا فیاض بھائی اب آخری ہم ٹاپک پہ آ رہے ہیں, اب ٹائم بھی کافی ہو گیا ہے. عمران ریاض سر میں ایک بریکنگ آپ کو دے دوں. جی جی پچھلے 3 دن سے پری پلانڈ غلیظ اعظم عمران ریاض, اس نے پری پلانڈ یہ ایک ڈھکوسلا چھوڑا کہ عمران ریاض یہاں سے بھاگ کے باہر چلا گیا. اچھا اب کچھ لوگ اس بیانیے کو مان کے اس کے حق میں, کچھ لوگ اس بیانیے کو مان کے اس کے خلاف وی لاگز کر رہے ہیں, ٹویٹ کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں. سر بریکنگ یہ ہے کہ غلیظ اعظم عمران ریاض پاکستان میں ہی ہے. اچھا پاکستان سے باہر نہیں گیا. وہ بہت سیاڑا ہے, اور سیاڑا کا ہمیشہ شٹ پہ گرتا ہے. یہ آپ کو ایک بات ٹھیک ہے نا, پنجابی کا معاملہ, اس کو میں نے تھوڑا آدھا انگلش آدھا اردو میں ہے نا, ایک دم وقت بدل دیا, جذبات بدل دیا, حالات بدل دیے. سر اس کی کہانی یہ ہے, وہ سمجھ رہا ہے کہ میں یہ والا فلم, یہ انڈین فلموں کے اندر یہ اس قسم کے آپ کو جو ہے نا اسٹوریاں ملیں گی, یہ مکیش پوری. ہاں اس کے ذہن میں یہ ہے کہ جب یہ چیز ایکنالج ہو جائے گی, ایکسیپٹ ہو جائے گی, لانچ ہو جائے گی, انٹروڈیوس ہو جائے گی, ایکنالج ہو جائے گی کہ بھائی جان چلا گیا وہ, پھر کیا ہوگا؟ پھر جو اس کے اوپر ڈپیوٹ تھے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے, ریاست کی طرف سے, اداروں کی طرف سے, پولیس کی طرف سے, انتظامیہ کی طرف سے, حکومت کی طرف سے جتنی آنکھیں تھیں نا, ان کی توجہ دوسری طرف لگ جائے گی یا بند ہو جائے گی. جب دوسری طرف جائیں گی یا بند ہوں گی, پھر یہ پتلی گلی سے کوئی ایران کے بارڈر سے, کوئی افغانستان کے بارڈر سے, یا کوئی انڈیا کے بارڈر سے یہ نکلنے کی کوشش کرے. بھائی جان ابھی تک یہ پاکستان میں ہے. اچھا فیاض بھائی آخر میں شہزاد اکبر کو اگر آپ کوئی پیغام دینا چاہیں. شہزاد اکبر کو پیغام یہ ہے کہ شہزاد اکبر میں تمہیں گجر خان تک جانتا ہوں, تمہارا سارا فیملی بیک گراؤنڈ جانتا ہوں, تمہارا جس کمیونٹی سے تعلق ہے, جس کا ہیڈ کوارٹر برطانیہ میں ہے, میں اس کو بھی جانتا ہوں. میں وہ زمین بھی جانتا ہوں جو شادرہ کے اندر تم نے اس کمیونٹی کے نام کی ہے اپنے دور میں. میں تمہارے متعلق سب کچھ جانتا ہوں, ٹھیک ہے نا. تو تم جس غلط فہمی کا شکار ہو نا, تم نے اپنا ابو, اپنی آنٹی, اپنی امی اور اپنی جناب پھپھڑ, جن امریکن, برطانوی اور یورپین کانگریس مین کو, سینیٹرز کو اور سیاستدانوں کو تم نے بنایا ہوا ہے نا, تمہاری غلط فہمی ہے کہ وہ پاکستان کے اندر اپنی مرضی اور اپنی منشا کا رزلٹ پانی تحریک انصاف کے حوالے سے لے لیں گے. اچھا فیاض بھائی یہ ایک سوال بھی بنتا ہے کہ یہ جو شہزاد اکبر تھے یہ کوئی جنرل باجوہ کو والد کہتے تھے ماضی میں؟ سر جنرل باجوہ کو اپنے منہ سے, میں نے, شہباز گل نے مجھے اپنے منہ سے یہ بتایا ہوا ہے, پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھے ہوئے تھے, یہ بڑے دعوے اور بڑی پڑھ کے مار کے, شیخی مارتے ہوئے یہ بتا رہا تھا 2-3 بندوں کو, میں بیٹھا ہوا تھا کہ یار میں گیا ہوں جنرل باجوہ صاحب کے پاس, میں نے انہیں کہا ہے میرا تعلق بھی اسی جناب آئیڈیالوجی سے ہے اور اسی برادری سے ہے اور اسی جگہ سے ہے جہاں سے آپ کا ہے. اس میں سننے والوں کے لیے چیزیں کچھ اور تھی, پر میرے لیے میں سمجھ گیا تھا اس کو کیا میسیج دینا چاہ رہا تھا جنرل باجوہ صاحب.
چلے دوستو اس کے ساتھ ہی آج کے شو کا اختتام کرتے ہیں. آپ کے سارے کمنٹس ہم ریڈ کرتے ہیں. آپ سب کی محبتوں کا بہت شکریہ. اور دیکھیے ایسے شوز آپ کو انٹرنیٹ پر اور کہیں نہیں ملیں گے. لوگ ویوز کے پیچھے بھاگتے ہیں اور ہم سچ کے پیچھے بھاگتے ہیں. لہٰذا آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ان شوز کو اپنے واٹس ایپ گروپس میں, اپنے فیس بک میں, ہر جگہ آپ ہمارے کلپس کو پھیلا سکتے ہیں تاکہ ہمارے مزید دوستوں تک سچ پہنچے. اور اس کے ساتھ ہی آزاد سیاست کے چینل کو لائک, سبسکرائب اور شیئر کرتے جائیں. بہت شکریہ.